ناظرین، کئی لوگوں کو ٹانگوں کے نچلے حصے میں یعنی پنڈلیوں میں درد کی شکایت رہتی ہے۔ اکثر یہ درد رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دن بھر کے کام کاج سے تھک ہار کر بستر پر لیٹتے ہیں تو ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اینٹھن ہونے لگتی ہے اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کئی بار تو یہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ٹانگوں کو کپڑے سے کس کر باندھ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ٹانگوں کو ساری ساری رات چارپائی پر پٹکتے رہتے ہیں۔ سونے میں دقت ہوتی ہے اور نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی ہے۔ ایسا اکثر ہمارے جسم کے اندر کچھ ضروری نیوٹرنٹس کی کمی کے باعث ہوتا ہے۔ دراصل ہمارے بدن کے تمام تر آرگنز کو اپنے اپنے کام سر انجام دینے کے لیے اور صحت مند تندرست رہنے کے لیے کچھ اہم نیوٹرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہم اپنی خوراک اور غذا سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم اچھی صحت بخش خوراک کھانے کی بجائے ان ہیلدی اور فضول قسم کی خوراک کھانے لگتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں ضروری اجزاء کی کمی ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم 3 ایسے اہم ترین نیوٹرنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں درد، اینٹھن یا بے چینی کی وجہ بنتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو جسمانی درد ہوتے ہیں، مثلا ہڈیوں کا درد کرنا، کمر درد، پٹھوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمزوری اور تھکان وغیرہ، یہ بھی انہی 3 چیزوں کی کمی سے ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے، آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ٹانگوں میں درد کی پہلی وجہ ہے جسم میں کیلشیم کی کمی کا ہونا۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد رہتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، عضلات یا پٹھے درد کرتے ہیں، ہڈیاں درد کرتی ہیں، پٹھوں میں اینٹھن اور بے چینی محسوس کرتے ہیں، ساتھ ہی بہت زیادہ کمزوری اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، اکثر کمر میں بھی درد رہتا ہے، تو آپ کو کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ خاص طور پہ ایسے مرد حضرات جنہیں مردانہ کمزوری کا بھی سامنا ہے، یا ایسی خواتین جو لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں، یا پھر ایسے افراد جو 35-40 سال سے اوپر کی ایج رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اکثر کیلشیم کی کمی کے باعث اس قسم کے درد کا سامنا رہتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سفید تل استعمال کیجیے۔ سفید تلوں میں کیلشیم کی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سفید تل ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے میں انتہائی مفید اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 چمچ سفید تل رات کو خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں۔ آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے تو رات کو 1 چمچ سفید تل 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح سویرے تل چبا کر کھائیں اور پانی بھی پی لیں۔ گرمیوں میں اگر آپ تل استعمال نہیں کر سکتے تو دودھ، دہی اور مکھن استعمال کیجیے۔ یہ سبھی کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، ہڈیوں کو اور پٹھوں کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیر کا استعمال کریں۔ 2 عدد انجیر رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اسی طرح آپ 7 سے 11 عدد بادام کی گریاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں کیلشیم کی کمی کو بہت جلد پورا کرتی ہیں اور ٹانگوں میں ہونے والے درد سے، ہڈیوں کے درد سے اور پٹھوں کی کمزوری سے نجات دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے ناظرین، وٹامن ڈی کی کمی۔ وٹامن ڈی کی کمی بھی اس طرح کے درد کا سبب ہوا کرتی ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جسم میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو اس سے ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کے درد، جوڑوں کے درد اور ٹانگوں میں درد جیسی تکالیف دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کی گروتھ کا رک جانا، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، دانتوں یا جبڑوں کا بدوضع ہونا، یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مچھلی بہترین چیز ہے۔ مچھلی میں اور مچھلی کے جگر کے تیل میں، جسے کاڈ لیور آئل کہتے ہیں، یہ ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ان میں وٹامن ڈی اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی میں بھی وٹامن ڈی کی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈیری پروڈکٹس، دودھ، دہی، لسی، مکھن اور دیسی گھی میں بھی وٹامن ڈی آپ کو وافر مقدار میں مل سکتا ہے۔ ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کیجیے۔ ظاہری طور پہ دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی
نیچرل طریقے سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کے حصول کا قدرتی ذریعہ ہے۔ ابھی کیونکہ گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ایسے میں آپ صبح کے وقت دھوپ میں بیٹھیے، دوپہر کے وقت دھوپ میں مت بیٹھیں، صبح کے وقت بھی صرف 10 منٹ کے لیے دھوپ میں بیٹھنا کافی ہوگا۔ اسی طرح تیسری چیز جو ٹانگوں میں درد یا اینٹھن کا باعث بنتی ہے وہ ہے آئرن کی کمی۔ آئرن کی کمی کی صورت میں ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن یعنی دوران خون میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور خون کی کمی کی شکایت ہونے لگتی ہے، جس سے تمام بدن میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پٹھے بھی کمزور ہونے لگتے ہیں اور ان میں کھنچاؤ، اینٹھن اور درد کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کی صورت میں شدید تھکان اور کم ہمتی محسوس ہوتی ہے، جلد کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، تھوڑا چلنے سے سانس پھولنے لگتی ہے، تمام بدن میں درد ہونے لگتے ہیں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی کمر میں درد رہتا ہے، کبھی کندھوں کے پٹھے درد کرتے ہیں۔ اس لیے ان مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئرن کی کمی کو پورا کرنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ ہرے پتوں والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں، خاص طور پہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ پالک میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 سے 2 بار پالک کا استعمال کرنے سے خون کی کمی کو پورا کرنے میں بے مثال فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاجر کا استعمال کرنا یا گاجر کا جوس پینا بھی آئرن کی کمی کا بہترین علاج ہے۔ چقندر کو کھانے کے ہمراہ سلاد کے طور پہ کھانے سے بھی خون کی کمی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ بکرے کی کلیجی آئرن کے حصول کا بہترین سورس ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے بدن میں درد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہفتے میں کم سے کم 1 بار کلیجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ پھلوں میں سے انار کے کھانے سے یا انار کا جوس پینے سے یا انگور کے کھانے سے آئرن کی کمی دور ہوتی ہے۔ کشمش کا استعمال کرنا آئرن اور خون کی کمی سے نجات دلانے میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھجور کا استعمال کرنا اس مقصد کے لیے فائدہ کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں درد کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں ان تینوں میں سے کس چیز کی کمی کا سامنا ہے، پھر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ شکایت مکمل طور پہ دور ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔